إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے ساری انسانیت کے لیے ہدایت، رہنمائی اور تمام بیماریوں سے علاج اور شفا ہے. چاہے یہ بیماریاں شبہات کی ہوں یا شہوات کی ہوں، سارے انسانوں کے لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے. چاہے عقیدے کے اعتبار سے انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والے شبہات ہوں، ڈاؤٹس، یا دنیا پرستی، خواہش پرستی کے نتیجے میں انسان کے دل میں بیماری اور کمزوری پیدا ہو، اس کے لیے بھی قرآن کریم شفا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آنے والا پیغام ہے جو سارے بندوں کے لیے ہے. یہ اللہ کی طرف سے آنے والی نصیحت ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہے. قرآن کریم سے تعلق انسان کے دین، اس کے ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے. جس انسان کا تعلق قرآن کریم سے مضبوط ہو، اس کی دینداری بھی مضبوط ہوگی. جس انسان کا تعلق قرآن کریم سے کمزور ہو، ایسے آدمی کے لیے فتنوں سے بچنا بہت مشکل ہے، الا یہ کہ اللہ اس کو بچائے. دنیا میں فتنوں سے بچنا اس کے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ قرآن کریم یقین کی بنیاد ہے. یہ آدمی کے دل کو یقین دیتا ہے، یہ آدمی کے دل کو بصیرت دیتا ہے. قرآن سے جڑنا اللہ سے جڑنا ہے. قرآن سے تعلق اللہ رب العالمین کی معرفت کے وہ دروازے کھولتا ہے جو اس آدمی کے لیے نہیں کھلتے ہیں جو قرآن سے جڑا نہ ہو. اس دور میں اور پچھلے تمام ادوار میں قرآن کریم خاص طور سے داعیوں کے لیے قرآن کریم کی بہت زیادہ اہمیت تھی، ہے اور آگے بھی رہے گی. خاص کر آگے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں جو شبہات لوگ پیدا کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ بقیہ تمام ادیان، ان کی جو کتابیں ہیں ان کا استناد قطعی نہیں ہے، اوتھینٹسٹی، کہ واقعی جس انسان نے وہ کتاب پیش کی اس انسان تک اس کتاب کا انتساب، اس سے اس کی نسبت دوسری کتابوں کے بارے میں، دینی کتابوں کے بارے میں پختہ نہیں ہے. یہ صرف قرآن ہے جو نسل در نسل صحیح سند کے ساتھ آج تک ہم تک منتقل ہوتا آیا ہے. اسی لیے بہت سارے وہ لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں اور تحقیق کے میدان میں ہیں،
غیر مسلم مستشرقین، ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ وہی کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، لیکن کم از کم یہاں تک آ کے وہ رک جاتے ہیں کہ ہاں یہ وہی کتاب ہے جو 1400 سال پہلے آئی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ بقیہ دینوں کا حال، اس کے لیے وہ سند نہیں ہے۔ یہ واقعی محفوظ یہ کتاب ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، شروع سے اخیر تک منتقل ہوتی رہی ہو، نقل ہوتی رہی ہو، اس کے بارے میں اوتھینٹسٹی نہیں ہے۔ یہ چیز قرآن کو ایک خصوصی مقام دیتی ہے، کیونکہ اس کی باتیں صحیح ہیں، یہ بات کی بات ہے، لیکن واقعی یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ملی ہے، اس کی اوتھینٹسٹی پہلی چیز ہے کہ واقعی یہ کتنی معتبر کتاب ہے نقل ہونے کے اعتبار سے۔ پھر اس کے متن کے بارے میں بات ہوگی کہ اس کی باتیں کتنی صحیح ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے اللہ کا انعام ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک شرف کی چیز ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہونا چاہیے۔ آنے والے ادوار میں، فتنوں میں، چاہے وہ فتنے خارجی ہوں یا داخلی ہوں، چاہے اسلام پر حملے وہ باہر سے ہوں یا اندر سے ہوں، ان کی رد کے لیے، ان کی تردید کے لیے قرآن کریم کے علم کی آپ کو ضرورت پیش آئے گی، چاہے کسی اور کا علاج ہو یا اپنا، اس کے لیے قرآن کی آپ کو ضرورت پیش آئے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو جانتے ہوں، قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں پیوست ہو، جیسے زمین میں پہاڑ ہوتے ہیں۔ اس یقین کے بغیر آپ دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ آنے والے دور میں قرآن پر حملے ہوں گے، قرآن کو غیر معتبر ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، قرآن کی باتوں کے بارے میں شبہات پیدا کیے جائیں گے اور جا رہے ہیں۔ اس کے لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کی بنیاد کو مضبوط کرے، اور دین کے لیے اصل مصدر جس پر پورے دین کا مدار ہے، بنیادی سورس آف نالج دین کا کیا ہے؟ قرآن، پھر اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، پھر اس کے ساتھ سلف کا منہج، صحابہ کا منہج، کیونکہ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر نقل کرنے والے صحابہ ہیں، اور پھر وہ جو ان کے بعد۔ تو قرآن کے بارے میں ایک بات، اتنی ساری باتیں ہمارے پاس ہوں کہ ہمارا دل یقین سے لبریز ہو جائے، ہمارا دل یقین سے بھر جائے، اس میں شک کے داخل ہونے کے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ تو پچھلے دروس میں ہم نے قرآن کریم کی بعض صفات، قرآن کے اسماء اور اس کے اوصاف دیکھے، اور یہی سلسلہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ قرآن کو ہم سمجھیں کہ قرآن واقعی کیا ہے۔ بدقسمتی سے بعض اوقات ہم لوگ غیر مسلم کو قرآن دے دیتے ہیں اسلام کی دعوت کے جوش میں، اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ بعض چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، بعض نہیں بھی آتی ہیں۔ اس سے پہلے یہ کہ قرآن ہے کیا؟ اگر واقعی قرآن کی صفات، قرآن کے اوصاف، قرآن کی بڑائی، قرآن کی عظمت، قرآن کے بارے میں اس کا تعارف اگر ہم صحیح ڈھنگ سے پیش کریں تو یہ اس کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے، اور خود ہمارے لیے بھی، خود ہمارے لیے بھی۔ اس لیے اس چیز کا جاننا ضروری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کریم کی اللہ رب العالمین سے نسبت کے اعتبار سے اس کے کیا اسماء و اوصاف ہیں۔
اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں بیان کی۔ نمبر 1، یہ تنزیل ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے۔ 2، یہ اللہ کا کلام ہے، خود اللہ کا کلام ہے، یہ کسی اور کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، لفظاً لفظاً اللہ کی بات ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی باتوں کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کیا ہے، یہ اللہ کی بات ہے، الفاظ اللہ رب العالمین کے ہیں، بعینہ ہی رب کا کلام ہے، کلام اللہ، یہ اللہ کا قول ہے، اللہ کی بات ہے۔ پھر اس کو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آنے والا خفیہ پیغام ہے، وحی، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی ہے جو براہ راست جبریل کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ تو یہ باتیں ہم نے پچھلے دروس میں دیکھی تھی۔ اس باب میں آخری بات جو اللہ سے نسبت کے اعتبار سے قرآن کا وصف ہے کہ قرآن بلاغ ہے، بلاغ للناس، بلاغ پیغام کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، کس کے لیے؟ سارے لوگوں کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ پیغام ہے، کھلا پیغام، کس کے لیے؟ للناس، عرب، عجم، گورے، کالے، آزاد، غلام، مرد، عورت، امیر، غریب، ماضی کے، مستقبل کے، قیامت تک کے سارے انسان، للناس، سارے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ کیوں؟ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور یہ اس لیے آیا ہے کہ انہیں خبردار کر دیا جائے، خبردار کر دیا جائے۔ دنیا غفلت میں ڈالنے والی چیز ہے، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہیں دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا کے مسائل، دنیا کی لذتیں، دنیا کی زینت انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے، اور وہ اپنے حال میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اپنے معال کو بھول جاتا ہے، اپنے آج میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اپنے کل مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت، اس کے بارے میں غافل ہو جاتا ہے۔ اور آخرت کے بارے میں غفلت انسان کو اپنے اعمال کے بارے میں بے فکر کر دیتی ہے۔ اعمال کا بگاڑ آخرت کی غفلت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ آدمی کسی اور چیز میں کھو جاتا ہے اپنے مقصد کو چھوڑ کے، اور مقصد کو چھوڑ کے لذت میں کھو جانا ناکامی ہے، اور اس کا انجام بڑی ناکامی ہے۔ قرآن کیوں آیا ہے؟ جاگو، ھذا بلاغ للناس، اللہ کی طرف سے وارننگ ہے یہ، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ انہیں خبردار کر دیا جائے۔ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور بیٹھے بیٹھے اونگ رہے ہیں، اور آپ کا اسٹیشن آنے والا ہے، آپ کے ساتھ والا کہتا ہے جاگو، اسٹیشن آ رہا ہے، سارا سامان سمیٹو۔ وہ جگانے والا آپ کو خبردار کرتا ہے، کیوں؟ اگر آپ نہیں جاگیں آپ کا اسٹیشن چھوٹ جائے گا، آپ کہیں اور جاؤ گے، آپ کو مشقت ہوگی۔ قرآن اللہ کی طرف سے پیغام ہے جو تم کو جگانے کے لیے آیا ہے۔ دنیا میں کھو کے تم اپنے مقصد کو بھول جاؤ گے، آخرت کی تیاری نہیں کرو گے۔ قرآن جگاتا ہے، جاگ، مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، جاگ، تو خود مالک نہیں ہے، تیرا ایک مالک ہے۔ جاگ، تو منمانی کرنے کے لیے نہیں آیا، تو رب العالمین کی فرما برداری کے لیے آیا ہے۔ بیدار ہو جا، شیطان تجھ کو لوری سنا کے سلا دیا ہے، غفلت کی نیند، جاگ۔
تو گناہوں کے راستے پر چل رہا ہے، بیدار ہو جا، غلط جا رہا تو قرآن جگاتا ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، آخرت آنے والی ہے، حساب ہونے والا ہے، جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، جاگ، بیدار ہو جا۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ انہیں خبردار کر دیا جائے۔ قرآن کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں کہ پڑھو اور خوش ہو جاؤ۔ قرآن اللہ کی طرف سے لوگوں کو غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے آیا ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور یہ اس لیے آیا ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ ان کا معبود تو بس ایک معبود ہے۔ قرآن توحید کے لیے آیا ہے۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ انسان کو شرک کے خطرے سے آگاہ کریں اور شرک سے بچا کے توحید کا صحیح تعارف ان کو پیش کریں۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ لوگ جان لیں کہ ان کا معبود تو ایک معبود ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے نصیحت لیں، تنبیہ حاصل کریں، ہوش میں آئیں۔ نمبر 1 بلاغ ہے، اوپن میسج۔ 2 تاکہ خبردار ہو جائیں، سب لوگ جاگیں غفلت سے۔ 3 تاکہ ان کو توحید معلوم ہو۔ 4 تاکہ عقل مند لوگ نصیحت لیں۔ علماء نے کہا معلوم ہوا کہ نصیحت لینے کے لیے آدمی کا سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ بے وقوف نصیحت نہیں مانتا، نصیحت کرنے والے کا دشمن ہو جاتا ہے۔ بے وقوف کیا ہوتا ہے؟ نصیحت کرنے والے کا دشمن ہو جاتا ہے، یا پھر نصیحت کرنے والے کو ہی غلط کہتا ہے۔ عقل مند احسان مانتا ہے۔ تو یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ جو سمجھدار ہے۔ بے وقوف ہر دور میں حق بولنے والوں کے، حق کے، اہل حق کے دشمن ہوتے رہے ہیں۔ عقل مند ہے جو دیکھتا نہیں بات صحیح ہے، یہ بات اگرچہ میرے خلاف جا رہی ہے، بات صحیح ہے۔ کیوں؟ وہ جیسے دیکھتا ہے، جیسے آئینہ ہوتا ہے، آئینہ اس کو بتاتا ہے کہ تیرے چہرے پر داغ ہے، پوچھ لے۔ وہ آئینے کا دشمن نہیں بنتا۔ آئینے کا دشمن بنتا کہ آئینے نے بتایا آپ کے چہرے پر داغ لگا ہوا ہے، کالک لگی ہوئی ہے، پتھر لیا آئینہ پھوڑ دیا، میرا عیب بتاتا ہے؟ ایسے آدمی کو آپ کیا کہیں گے؟ عقل مند ہے یہ؟ جاہل آدمی، بیوقوف ہے۔ اس کا احساس ماننا چاہیے۔ آئینہ نہیں ہوتا، اسی داغ کے ساتھ بازار میں گھومتا، لوگ ہنستے، لیکن آئینے نے تجھ کو بتایا دیکھ یہ تیرا عیب ہے، تاکہ تو اس کو صاف کرے، اپنے آپ کو اس عیب سے بری کرے۔ تو عقل مند آدمی خیر کا پہلو دیکھتا ہے کہ اس میں میری اصلاح ہے، اور نصیحت مانتا ہے، ہوش میں آتا ہے۔ بے وقوف ضدی ہوتا ہے، گھمنڈی ہوتا ہے، اور وہ دشمن بنتا ہے اس کا جو نصیحت کرے۔ وہ رد کر دیتا ہے اس بات کو جو اس کے نفس کے خلاف جائے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس میں واقعی حقانیت ہے کہ نہیں ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ خلاف جا رہا ہے، میرے دشمن بن جاتا ہے۔ کہا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل مند لوگ نصیحت لیں۔ معلوم ہوا کہ نصیحت لینے کے لیے عقل مندی ضروری ہے۔ عقل مند آدمی نصیحت لیتا ہے، نظر انداز نہیں کرتا ہے، اس کا دشمن نہیں بنتا ہے۔ تو قرآن عقل مندوں کے لیے بھی آیا ہے اور عام انسانوں کے لیے بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن صرف جاہل، ان پڑھ، بے وقوف قسم کے لوگوں کے لیے آیا، بھائی بکریاں چرانے والے انہی کے لیے آیا ہے؟ نہیں، قرآن عام انسانوں کے لیے بھی ہے، اور قرآن انٹلیکچوئلز کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے انسانی تاریخ میں بڑے بڑے انٹلیکچوئلز نے قرآن کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ باقی کتاب زبردست ہے، چاہے وہ عرب ہو یا عجم ہو، چاہے وہ ماضی کی بڑی شخصیات ہوں، چاہے حال کی شخصیات ہوں، چاہے وہ سیاسی میدان کے ہو، چاہے سائنس کے میدان کے ہو، چاہے علم کے میدان کے ہوں، چاہے بڑے بڑے شاعر ہوں، انہوں نے مانا کتاب، واقعی کتاب بڑی کتاب ہے۔
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اولو الالباب عقل مند. یہ قرآن عقل مندوں کے لیے بھی ہے. یہ قرآن ان لوگوں کو بھی اپیل کرتا ہے جو بڑی عقل والے ہیں، لیکن ہے کس کے لیے؟ بلاغ للناس. اس کی زبان پلین ہے، سیدھی سادھی صاف ستھری ہے، لیکن اس میں ایک گہرائی ہے کہ جو آدمی عقل مند ہے گہرائی میں جا کے اور بھی باتیں لے سکتا ہے. دریا دکھائی دینے میں، سمندر دکھائی دینے میں سیدھا سادھا پانی پانی پانی، لیکن گہرائی میں جاتا ہے پھر اس کو موتی ملتے ہیں. گہرائی میں جاتا ہے اس کو بہت ساری خیر ملتی ہے. جتنا گہرا وہ جائے گا اتنا زیادہ خیر سمیٹے گا، لیکن ہے یہ سب کے لیے. تو یہ قرآن ہے جس کو اللہ نے کیا فرمایا؟ بلاغ للناس، ساری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے آنے والا پیغام. یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 52 ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانبیاء آیت نمبر 106، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. اس قرآن میں پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو بندگی اختیار کرنے والے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہیں. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، عبادت گزار لوگوں کے لیے اس میں پیغام ہے، عمل کرنے والوں کے لیے اس میں پیغام ہے، بندگی اختیار کرنے والوں کے لیے اس میں پیغام ہے. سرکش لوگ تو نہیں مانیں گے، لیکن جن کے اندر بندگی کا مزاج ہے، جو نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو ماننے کا مزاج رکھتے ہیں، جو خیر کی بات پر دھیان دیتے ہیں، ان کے لیے پیغام ہے. بہروں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. بڑے سے بڑے پیغام بھی ہو، اعلان بھی ہو، لیکن جو آدمی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے اس کے لیے پیغام نہیں ہے. تو اس سے مستفید کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر بندگی کا مزاج ہے، یہ اس کے لیے پیغام ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے اس کو، قرآن کو کیا کہا؟ بلاغ ہے، یہ پیغام ہے. یہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس پیغام کو پڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے کیا پیغام آیا ہے. اگر کوئی بڑی شخصیت دنیا کی آپ کو ایسی زبان میں پیغام بھیجے جو آپ کو نہیں معلوم، آپ کیا کرتے؟ نہیں سمجھ رہا، چھوڑ دو. اگر آپ کو کہا جائے فلاں ملک کے پریزیڈنٹ نے آپ کو بھیجا ہے خاص آپ کے لیے، واٹس ایپ پہ آیا، آپ کے لیے بھیجا اور کنفرمڈ ہے یہ پریزیڈنٹ کی طرف سے آیا ہے، پر زبان اس کی آپ کو نہیں سمجھتی، کیا کریں گے آپ؟ نہیں سمجھتی، چھوڑ دو نا، پریزیڈنٹ ہو یا کوئی بھی ہو. کرتے ایسا؟ آپ جائیں گے کسی کے پاس جس کو زبان آتی ہے، کیا ہے اس میں؟ وہ پڑھ کے گئے، چھوڑو کیا کرو گے؟ نہیں بتاؤ، تو تمہارے کام کا نہیں ہے. ارے بتاؤ ٹھیک ہے، لیکن سننا ہے مجھ کو. آدمی میں شوق ہوتا ہے کہ کسی بڑے کا پیغام جب اس کو آتا ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھ سے اس نے کیا کہا ہے. رب العالمین سے بڑھ کے کوئی ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ اتنا بڑا پیغام، پورا ایک قرآن تیرے لیے اللہ نے بھیجا ہے. کبھی تو اس بات کی تیرے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں دیکھوں اللہ کا پیغام کیا ہے؟ بہت افسوس کی چیز ہے، غور کرنے کی چیز ہے. تو یہ اللہ کی نسبت سے قرآن کی بعض صفات اور اس کے اسماء میں سے کچھ نام ہم نے دیکھے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن کی عظمت اور قرآن کے اعلیٰ مقام کے اعتبار سے قرآن کے کیا اسماء ہیں اور کیا اوصاف ہیں جس میں قرآن کی عظمت معلوم پڑتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. یہ تیسری فصل ہے. نمبر 1، عزیز. قرآن کے ناموں میں سے ایک نام کیا؟ قرآن کیا؟ اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا کہ کیا ہے؟ یہ عزیز ہے. عزیز کئی اعتبار سے، پہلے ہم دلیل دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. اللہ نے کہا کہ یہ ایک کتاب عزیز ہے، باطل
نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جو بڑی حکمت والا ہے، بہت تعریف کے لائق ہے، ہر قسم کی تعریف کے لائق ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 41-42۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، یہ کتاب عزیز ہے۔ عز نادر، یہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں علماء نے کہا نمبر 1 یہ کتاب عزیز ہے، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شیطان کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ عز منیع، علماء نے کہا عز کا مطلب ہوتا ہے منع، نہیں، شیطان اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے، نمبر 1۔ 2 یہ کتاب عزیز ہے، اس میں باطل نہیں آ سکتا ہے۔ باطل کے لیے کیا ہے؟ رکاوٹ، شیطان کے لیے رکاوٹ۔ 3 یہ کتاب عزیز ہے، اس کے مثل کچھ لا نہیں سکتے، یہ نادر ہے، ایک ہی ہے بس، دوسری نہیں ایسی کچھ نہیں، دوسری کتاب نہیں لا سکتے۔ کوئی انسان، سارے انسان سارے جنات سب مل کے بھی ایسی کتاب پیش نہیں کر سکتے، ایسی کتاب ایک صورت چھوٹی سے چھوٹی پیش نہیں کر سکتے، اس کا کوئی ایک حصہ بھی اس جیسا بنا کے نہیں لا سکتے۔ تو یہ کتاب کیا ہے؟ کتاب عزیز ہے، اور عزیز عزت والا۔ یہ کتاب کیا ہے؟ اللہ کے ہاں یہ کتاب بڑی شرف والی ہے، کریم، بہت شرف والی ہے، عزت والی کتاب ہے، معمولی کتاب نہیں، یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ تو نہ اس میں شیطان کا دخل ہو سکتا ہے، نہ باطل آ سکتا ہے، نہ اس جیسی کتاب لا سکتے ہیں، اور نہ اس جیسے شرف والی اور کوئی کتاب ہے۔ اللہ کے ہاں بڑی شرف والی کتاب ہے، کتاب عزیز اس کو کہا۔ اور کیا کہا؟ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں باطل نہیں آ سکتا ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ کیا مطلب ہے؟ علماء نے کہا باطل نہیں آ سکتا ہے، اس میں جھوٹ نہیں آ سکتا ہے، یا اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ لا یأتیہ الباطل۔ 2 اس میں شیطان کا دخل نہیں ہو سکتا ہے، باطل شیطان۔ 3 اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، باطلا بدل دینا، اس کو اصل سے ہٹا دینا۔ من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں باطل نہیں آ سکتا ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ علماء نے کہا 3 اعتبار سے۔ نمبر 1 اس کے نازل ہونے کے دوران یا اس کے نازل ہونے کے بعد باطل اس میں نہیں آ سکتا ہے۔ جبریل لے کر آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، درمیان میں شیطان آ گیا، ملا دیا کچھ، نہیں، دوران نزول نہیں، نازل ہونے کے بعد نہیں، اس میں بھی شیطان کچھ ملا نہیں سکتا ہے، اس میں بھی باطل شامل نہیں ہو سکتا ہے، نہ آپ تک پہنچنے میں، نہ آپ کے بعد دوسروں تک پہنچنے میں، باطل اس میں نہیں آ سکتا ہے۔ 2 ایسی کوئی کتاب نہ اس سے پہلے ہے جو اس کو غلط ثابت کرے، نہ اس کے بعد ہے جو اس کو غلط ثابت کر سکتی ہے۔ کتابیں جتنی بھی پچھلی ہیں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی، سب اس کی تصدیق کرتی ہیں، اور بعد کے جتنے سارے علوم ہیں وہ سارے کے سارے اس کی کیا کریں گے؟ تصدیق۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان قریب ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آسمانوں میں اور ان کی اپنی ذات میں، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے، یہ کتاب، یہ دین، یہ رسول، اس کی باتیں حق ہیں۔ آنے والا دور اس کی صداقت کو واضح کرے گا۔ اسی طرح سے تیسری بات، اس کی خبریں نہ ماضی کی غلط ثابت ہوں گی نہ مستقبل کے، نہ آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے،
یعنی نہ پہلے جو خبریں ہو گئی ہیں بنی اسرائیل کے واقعات، نوح علیہ السلام کے واقعات یا فلاں باتیں قوموں کی جو واقعات تاریخی بتائے گئے ہیں، ایسا کوئی علم نہیں آئے گا جس سے وہ غلط ثابت ہو۔ بعد کی خبریں غلبت الروم یا اس طرح سے آئندہ ہونے والی ہے، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، قیامت کی خبریں، قیامت کے بعد جنت جہنم کی خبریں، تبت یدا ابی لہب وتب، جتنی بھی چیزیں ہیں مستقبل میں ہونے والے واقعات، اخبار، اس کتاب میں جو خبریں ہیں فیوچر کی، کوئی علم ایسا نہیں ہوگا جو اس کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ نہ پیچھے کی خبریں غلط، نہ آگے کی خبریں غلط۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ کتنی زبردست بات ہے کہ قرآن میں باطل نہیں آ سکتا ہے، نہ اس میں تحریف و تبدل ہو سکتا ہے، نہ اس کی باتیں غلط ثابت ہو سکتی ہیں، نہ کوئی شیطان اس میں ملاوٹ کر سکتا ہے۔ یہ کتاب محفوظ ہے، کیوں؟ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب عزیز ہے، اس کی سیکیورٹی ہے۔ منیع، علماء نے کہا عزیز کا مطلب ہوتا ہے منیع، منع ہے، اس میں باطل نہیں آ سکتا اس میں، اسی لیے کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس ذات کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے جو بڑا حکمت والا ہے، اس کے پاس حکمت ہے، اس کی کوئی بات خلاف حکمت نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی بات خلاف حقیقت نہیں ہوتی ہے، اور بڑی تعریف کے لائق ہے، ساری خوبیاں اس کے لیے ہیں۔ اس کے پاس کوئی عیب نہیں ہے کہ وہ حفاظت نہیں کر سکتا ہے، وہ غلط بات بتاتا ہے، نہیں، اس کے پاس عیب ہے ہی نہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ ساری خوبیاں۔ حمید ہے، وہ حمد کے لائق ہے، تعریف کے لائق ہے۔ قرآن کے ایک ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ اس کے اوصاف میں سے ایک وصف کیا ہے؟ یہ کتاب عزیز ہے، شرف والی کتاب ہے، اور باطل اس میں نہیں آ سکتا ہے۔ نمبر 2، علی، یہ علو سے ہے، علا وارتفع، علو، اونچا ہونا۔ اللہ رب العالمین سب سے اونچا ہے، سبح اسم ربک الاعلی، اللہ سب سے اونچا ہے، اللہ کی ذات سب سے اونچی، اس کی صفات سب سے اونچی، اس کا کلام سارے کلاموں سے اونچا۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کا کلام ہے، کیسا کلام ہے یہ؟ اونچا ہے، یہ آسمان سے نازل ہوا ہے، اور اسی طرح سے یہ کلام بندوں کے کلام سے اعلیٰ ہے، بندوں کی طرح نہیں ہے، یہ شعر شاعری نہیں ہے۔ جو آدمی کہے قرآن شعر ہے اس نے کفر کیا، قرآن شعر نہیں ہے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، سورہ یاسین میں اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے اپنے رسول کو شعر نہیں سکھایا ہے، اور شعر ہمارے رسول کی شان کے مناسب بھی نہیں ہے، یہ شاعر نہیں ہے۔ لوگ کہتے تھے یہ شعر شاعری ہے، نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شعر نہیں ہے، قرآن کریم شعر نہیں ہے، وہ شعر کے اوزان میں فٹ نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ پڑھنے والے کو اس کی تغنی سے ایسا محسوس ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی شعر کے قاعدے میں بیٹھتا نہیں ہے، یعنی دونوں چیزیں جمع ہیں، شعر نہیں ہے لیکن پڑھنے میں تغنی سے پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ ایسا کون سا کلام ہے بتائیے کہ جیسے نظم کو طرز سے پڑھتے ہیں، قرآن کو ترنم سے تو پڑھا جا سکتا ہے لیکن وہ نثر ہے، نظم نہیں ہے، دونوں چیزیں عجیب۔ تو شعر نہیں ہو، شعر شاعری نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے جس میں حقائق ہیں، سچائیاں ہیں زندگی کی۔ شعر میں ایسا نہیں ہوتا ہے، شعر میں کیا ہوتا ہے؟ شعر میں غلو ہوتا ہے، شعر میں جھوٹ ہوتا ہے، شعر میں بات کو بڑا چڑھا کے بیان کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اس نے میدان جنگ میں قدم رکھا، زمین تھرا گئی، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گئے،
شعر میں یہ ہوتا ہے، شعر میں بات کو اتنا بڑا کے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حقائق کی حدود پار کر دیتا ہے، حقیقت سے زیادہ وہ کیا ہوتا ہے، کچھ کا کچھ ہوتا ہے۔ قرآن شعر نہیں ہے، قرآن میں سچائیاں ہیں، زندگی کی حقیقتیں ہیں، چاہے وہ دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی۔ اس میں رب العالمین کے بارے میں سچائیاں ہیں، اس میں بندوں کی زندگی کے بارے میں چاہے وہ اخبار ہو یا احکام ہو، سچائی ہے۔ تو کہا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو ایک عربی قرآن بنایا ہے۔ اس کو ہم نے کون سی زبان میں نازل کیا ہے؟ عربی میں۔ کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم اس قرآن کو سمجھو۔ کیوں؟ جن لوگوں کے پاس قرآن آیا وہ کون سی زبان بولتے تھے؟ عربی، کسی اور زبان میں نہیں۔ تم عربی بولتے ہو، عربی میں نازل کیا۔ کیوں؟ تاکہ تم سمجھو اس کو۔ لعلکم تعقلون، ایسی زبان میں اللہ نے نہیں نازل کیا جو زبان مر گئی۔ سمجھ پاتے لوگ؟ کیسی زبان میں اللہ نے نازل کیا؟ جو زبان آج بھی زندہ ہے۔ تو یہ صرف ماضی کے لیے نہیں ہے، یہ حال کے لیے بھی ہے، یہ صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، یہ غیر عرب کے لیے بھی ہے، کیونکہ آج بھی وہ زبان زندہ ہے۔ کوئی آدمی وہ سیکھ لے زبان، آدمی سمجھ سکتا ہے، لیکن کوئی آدمی کہے ارے یہ بہت پرانی زبان ہے، اب ختم ہو گئی، اس کے جاننے والے شاید ہی کوئی ہوں گے۔ سمجھ سکتے ہیں؟ اب اللہ نے اس زبان کو باقی رکھا، ایسی زبان میں نازل کیا جس کی بقا تھی۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، سمجھنے کا دروازہ کھلا ہے۔ عربی زبان آج بھی زندہ ہے۔ اور وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ کتاب وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، ہمارے پاس جو ام الکتاب ہے، یہ کتاب قرآن اس میں ہے۔ ام الکتاب کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ ابن کثیر کہتے ہیں فی ام الکتاب ای اللوح المحفوظ، قالہ ابن عباس۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کتاب ام الکتاب میں پہلے سے ہے۔ مراد کون سی ام الکتاب کیا ہے؟ اللوح المحفوظ، لوح محفوظ میں جس میں سارا علم ہے، سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے، اور وہ محفوظ ہے۔ شیاطین نہ اس میں سے جا کے کچھ چوری کر کے لا سکتے ہیں، نہ اس میں جا کے اپنی طرف سے کچھ بڑھا سکتے ہیں۔ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے ہی شیطانوں پر جاتے ہیں، فرشتے آگ کے گولے بارش ان پر برسا کے ان کو بھگا دیتے ہیں۔ لوح محفوظ میں کتاب محفوظ ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، ہمارے پاس جو ام الکتاب ہے یہ کتاب اس میں ہے، محفوظ۔ لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ کتاب کیسی ہے؟ لعلی، علماء نے کہا لعلی علو والی، اونچائی والی کتاب یہ ہے، اونچے مقام والی ہے، ذو شرف ہے، ذو مکانہ، اونچے مقام والی کتاب ہے۔ اور حکیم، یہ کتاب کیسی ہے؟ محکم ہے، ایسی کتاب ہے جس میں حکمت ہے، یہ کتاب محفوظ ہے، پختہ باتیں اس میں ہیں، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ یہ کتاب کیسی ہے؟ حکیم۔ حکمت، حکم عربی زبان میں لگام کو کہتے ہیں حکمہ۔ اس کتاب میں جو بھی باتیں ہیں، یہ کتاب خود ایسی ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ اضافہ کر سکتا ہے، نہ کوئی ٹیڑھا پن تلاش کر سکتا ہے، ایک دم سیدھی بات ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایک ایسی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، ٹیڑھا پن اس میں نہیں ہے۔ تو یہ کتاب کیسی ہے؟ علی، علو والی، مقام والی، عزت والی۔ اسی لیے علماء نے یہ بھی بات کہی ہے کہ قرآن پر دوسری کوئی چیز رکھنا نہیں چاہیے، گویا کہ اس پر اجماع ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ تقریباً علماء نے بات کہی ہے، قرآن کے اوپر دوسری کوئی کتاب، قرآن کے اوپر کوئی دوسری چیز نہیں رکھنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ قرآن کو اتنا اونچا کہ ہاتھ ہی نہ پہنچے،
یہ بھی نہیں، بلکہ اس قرآن کو اونچی جگہ رکھا جائے، اس پر کوئی اور چیز نہ رکھی جائے، اس کی ذلت کی کوئی صورت نہ ہو، بلکہ اس کتاب کو شرف والی مانا بھی جائے، اس کے ساتھ ویسا معاملہ بھی کیا جائے، لیکن اس کو پڑھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سیکھا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اس کی دعوت دی جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ یہ نہیں کہ بس اونچے مقام پر اس کو رکھ دیا اور بس اس کی تعظیم اسی طرح سے کی کہ تم دور ہی رہو، کوئی مرنے لگے گا تو اتاریں گے تم کو نیچے، تو یہ نہیں، بلکہ واقعی اس کو پڑھا جائے۔ یہ سورہ الزخرف کی آیت نمبر 3-4 ہے، جس سے معلوم ہے قرآن ایک اونچی کتاب ہے۔ نمبر 3، کریم۔ قرآن کے اوصاف میں سے ایک وصف اور ایک نام کیا ہے؟ کریم۔ کریم دو اعتبار سے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، ایک شریف، شرف والا، دو سخی، لٹانے والا، سخی خوب دینے والا۔ اور کرم کے اعتبار سے یعنی شرف کے اعتبار سے یہ وصف قرآن میں موجود ہے کہ جس کا کلام ہوتا ہے اگر وہ شرف والا ہو تو اس کا کلام بھی کیا ہے؟ شرف والا ہوتا ہے۔ جیسے عربی میں کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، اس کی ویلیو اونچی ہوتی ہے۔ کوئی بھی فقیر آدمی جس کو کچھ بھی معلومات نہیں ہے، جاہل کہیں کا آ کے کچھ بولے، لوگ اس کو ویلیو دیتے نہیں، لیکن شاہی فرمان ہے، سنو، بات کس کی ہے؟ بادشاہ کی ہے، اس کی قیمت، اس کا مقام بھی اونچا ہوتا ہے۔ تو رب العالمین ساری کائنات کا رب اور مالک ہے، بادشاہ ہے وہ، اس کا کلام بھی دوسرے کلاموں میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اللہ کا کلام بہت اونچا ہے، کرم والا، شرف والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن کریم ہے، شرف والا قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون، ایک ایسی کتاب میں محفوظ ہے جو مکنون ہے، محفوظ ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کو چھو نہیں سکتے سوائے ان کے جو پاک ہیں۔ شیاطین، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا بعض روایتوں میں من الخبث والخبائث۔ تو خبیث شیطان کیا ہوتے ہیں؟ خبیث گندے، پلید، ناپاک، برے، اور اس کے بالمقابل کیا ہے؟ پاک۔ یہ کتاب کیسی ہے؟ اونچی کتاب ہے، کریم ہے، مکنون، محفوظ ہے، اور اس کو چھونے والے کیسے ہیں؟ مطہر، فرشتے جو ان ساری آلائشوں سے پاک ہیں۔ جنات خباثت والے ہیں، لیکن فرشتے کیسے ہیں؟ مطہر، پاک ہیں، وہ سارے عیوب سے پاک ہیں۔ کون سے عیوب؟ خواہشات ان میں نہیں ہیں، اللہ کی نافرمانی ان میں نہیں ہے، ان کے اندر اللہ کی بات کے مقابلے میں بغاوت نہیں ہے، وہ ساری گندگیوں سے پاک ہے، شہوتوں سے پاک ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک ہیں۔ شیاطین اس کتاب کو چھو نہیں سکتے۔ کون سی کتاب؟ نہ یہ کتاب اور نہ لوح محفوظ۔ لا یمسہ الا المطہرون، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے جو سارے عالمین کا رب ہے، رب کے معنی مالک کے ہوتے ہیں، مالک کی کتاب ہے یہ۔ علماء نے کہا اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آسمانوں میں پاک فرشتے اس کو چھوتے ہیں، دنیا میں بھی مومنین میں سے پاک ہی اس کو پڑھتے ہیں، اور مومنین کو چاہیے کہ وہ پاکیزگی اختیار کر کے پڑھیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور کئی ائمہ نے بات کہی ہے کہ باوضو ہو کر ہی قرآن کو پڑھا جائے۔
باوضو ہو کر قرآن کو پڑھا جائے۔ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا وضو کیجیے اور ہم کو قرآن پڑھ کے سنائیے۔ کہا میں قرآن کو چھو تھوڑی رہا ہوں کہ وضو کروں، اس لیے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھوتے ہیں وہی جو مطہر ہے۔ تو انہوں نے اس سے استدلال اس پر کیا کہ قرآن کو چھونے کے لیے باوضو ہونا چاہیے، پڑھنے کے لیے نہیں لیکن چھونے کے لیے باوضو ہونا چاہیے۔ تو بندوں کو چاہیے کہ وہ اور اسی سے عظمت ہوتی۔ بعض سلف کا حال یہ تھا کہ حدیث کو وضو کر کے پڑھتے تھے، بھائی حدیث پڑھنے کے لیے وضو کرتے تھے، اس لیے کہ جب کلام کی عظمت دل میں ہوتی ہے تو منفعت بڑھ جاتی ہے۔ ایسی ناول کی طرح، ایسی میگزین کی طرح آپ پڑھو گے وہ فائدہ نہیں ہوگا قرآن سے جو ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے اس بات کو، جب عظمت کے ساتھ آدمی پڑھتا ہے، عظمت کے ساتھ آدمی سنتا ہے، دینی مجالس میں بیٹھتا ہے، عظمت دل میں اگر ہے ایک بات بھی نفع پہنچائے گی۔ عظمت نہیں ہے، انڈیل دو حکمت کی باتیں، فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ جیسی دل کی زمین ہوتی ہے ویسے اس کو بارش سے فائدہ ہوتا ہے۔ کھیتی زمین پیاسی ایک دم زرخیز زمین ہے، بارش ہوتی ہے لہلاتی فصل اس میں سے نکلتی ہے، لیکن وہی بارش کچرے پر برستی کیا بڑھتا؟ فصل اگتی، گندگی بڑھ جاتی اس سے۔ جیسا دل اس پر قرآن کا علم، اس کا فیضان جیسے ہوگا، اندر گندگی ہوگی، گندگی بڑھے گی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس قرآن سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن میں عیب نہیں ہے، دلوں میں عیب ہے۔ اگر دل اچھا ہے تو اس میں اچھائی بڑھے گی، دل اگر بگڑا ہوا ہے، غلط ذہن سے قرآن کو پڑھ رہا ہے، بہت ممکن ہے یہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جائے۔ اور یہ فطری بات ہے، کسی میں آپ خوبیاں دیکھنے لگو تو اس کی محبت دل میں بڑھے گی، اور اگر آپ اس کے عیوب ڈھونڈنا چاہو گے تو آپ کو مل جائیں گے، نہیں بھی ہوگا تو ملے گا، کیونکہ نیت کیا ہے؟ وہی تلاش کرنے کی ہے۔ نہیں بھی ہوگا تو عیوب ملیں گے۔ لہٰذا یہاں کہا کہ یہ کتاب کیسی ہے؟ تنزیل من رب العالمین، اور اس کے بارے میں کہا لا یمسہ الا المطہرون، یہ کتاب علو والی ہے اور یہ کتاب کریم ہے، شرف والی ہے، معمولی کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب معمولی نہیں ہے، یہ کتاب شرف والی ہے، اس کے ساتھ معمولی معاملہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے شرف کو یاد رکھنا چاہیے، اور دوسری کتابوں کے مقابلے میں اس کے ساتھ سلوک اور اس کا اہتمام بھی الگ ہونا چاہیے۔ امام مالک کو دیکھیے، رمضان کا مہینہ آتا ہے سب بند کر دیتے ہیں، صرف قرآن پڑھتے ہیں، مصحف بس۔ کئی علماء ہیں روزانہ تلاوت ان کی زندگی میں تھی۔ بعض علماء نے کہا ایک مسئلہ ڈھونڈنے کے لیے امام شافعی نے کئی 100 مرتبہ قرآن پڑھ ڈالا، پڑھا۔ ہو سکتا ہے کسی نے نمبر بڑا بول دیا ہو، لیکن کئی بار پڑھا، اتنا پکا ہے۔ یہ ان کا تعلق تھا قرآن سے۔ لیکن ہمارے ہاں قرآن یا تو انتقال، ہمارے ہاں قرآن کو پڑھتے ہیں انتقال کے وقت، دو انتقال، ایک انتقال دنیا سے کوئی دوسری دنیا میں جائے آخرت میں تب پڑھتے، یا ایک گھر بدل کے دوسرے گھر میں جائے، ہے نا، دو انتقال ہیں۔ یا تو زندہ سے مردہ وہ انتقال، یا تو اس گھر سے اس گھر میں انتقال، بولے قرآن خوانی گھر میں ہم گھر بدل رہے ہیں، یہ ہمارا قرآن پڑھنا ہے۔ یا پھر کسی کو اگر جن بھوت اور یہ لگ جائے، جنات اگر اس پر مسلط ہو جائیں، بھوت تو ہوتا نہیں ہے لیکن جنات اگر مسلط ہو جائیں تو پھر قرآن پڑھو۔ بلا شبہ یہ صحیح ہے کہ علاج کے لیے پڑھنا چاہیے، لیکن پہلی دو صورتیں کسی کے مرتے وقت میں یا انتقال گھر میں سے شفٹ ہونے کے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مکہ سے مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے وہاں گھر بنایا، لیکن اس میں قرآن خوانی ہوئی نہیں۔ ہمارا یہ حال ہے، ہم اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، دنیاوی فائدوں کے لیے دکانوں میں لگائیں گے، دنیا کا فائدہ۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ تیسری بات ہے جو قرآن کریم ہے، شرف والا کلام ہے،
اس کے ساتھ ہماری زندگی میں وہ معاملہ ہونا چاہیے، اس کے دل میں تعظیم ہو، اس کے پڑھنے کا اتنا اہتمام۔ اس کے مقابلے میں آدمی دن بھر واٹس ایپ میں لگا رہا ہے اور قرآن پڑھنے کو ٹائم نہیں۔ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ بندوں کو چپ کرا سکتا ہے تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یاد رکھیے۔ نمبر 4، قرآن کریم شرف والا ہے، مجد والا ہے، بزرگی والا ہے۔ یہ کوئی یوں ہی مذاق والا کلام نہیں ہے، یہ بہت بڑا بزرگ کلام ہے، اونچا ہے، اس کے اندر سنجیدگی ہے، ہزل نہیں ہے، یہ مذاق والی کتاب نہیں ہے، جوکس کی کتاب نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ کتاب کیسی ہے؟ ایک بہت ہی سیریس ٹاپک کے اوپر آئی ہے جو انسان کی زندگی کا انجام انسان کو بتاتی ہے۔ یہ بہت ہی بزرگ اور شرف والی کتاب ہے۔ اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا گیا؟ مجید، کہتے ہیں قرآن مجید، قرآن کریم۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ قرآن بڑے مجد والا، بڑی منقبت والا، بہت بڑے شرف والا کلام ہے، اونچے مقام والا ہے۔ فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں ہے، اس میں کوئی تحریف و تبدل نہیں کر سکتا ہے، تبدیلی اس میں کوئی کر سکتا نہیں، شیاطین اس میں دخل اندازی کر کے اپنی طرف سے ملا دیں، نہیں کر سکتے۔ اور دنیا میں بھی کوئی آدمی غلط پرنٹ کر بھی دے قرآن، باقی رہ سکتا ہو؟ کروڑوں کروڑوں حفاظ قرآن کے ہیں، فوراً کسی نہ کسی کے ہاتھ میں وہ لگ جاتا، بولتے یہ تو غلط چھپا ہوا ہے۔ اب سوچئے لکھے ہوئے کی اصلاح حفظ سے کی جاتی ہے، اتنے حفاظ ہیں۔ آپ امریکہ میں جاؤ، انگلینڈ میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ، ملیشیا میں جاؤ، آپ دنیا کی کسی بھی حصے میں جاؤ، مکہ، مدینہ، عرب، آپ کو قرآن پڑھ کے بتا بیٹا، وہی پڑھے گا، لفظاً لفظاً وہی پڑھے گا۔ پوری دنیا میں ویریفیکیشن کا کتنا بڑا پاورفل سسٹم قرآن کا ہے۔ وہاں فرشتے حفاظت کر رہے ہیں یا اہل حق حفاظت کر رہے ہیں؟ دلوں میں ان کے قرآن، سینوں میں ان کے ہے۔ کوئی حکومت اگر پورے قرآن چھین بھی لے، جیسے مثال کے طور پر رشیا میں تھا، ان کو گنجائش نہیں تھی، کوئی دینی کتاب نہیں چاہیے، کیونکہ کمیونزم اور سوشلزم میں کیا ہے؟ دین اور مذہب اور دھرم، ریلیجن کیا ہے؟ افیون کی طرح ہے، ڈرگ کی طرح ہے جو دماغ خراب کرتا ہے۔ ریلیجن ہی ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ بین، کوئی دینی کتاب نہیں۔ لیکن دلوں میں حفاظ کے کیا ہے؟ قرآن۔ وہاں سے کہاں سے نکالیں گے بھئی؟ آپ دلوں میں سے نکال سکتے نہیں۔ قرآن کا ایسا نظام اللہ نے دنیا میں رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے قیامت تک حفاظ رہیں گے، اور اس کتاب کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ دنیا سے سارے مصحف اگر چھین لیے جائے مسلمانوں سے، ہم کو فرق نہیں پڑتا۔ ہماری کتاب کہاں ہے؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ کھلی آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جن کے سینوں میں علم ہے، جن کو علم دیا گیا ہے، سینوں میں ہی ہے۔ اسی لیے ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک عورت آئی، کہا اللہ کے رسول آپ مجھ سے نکاح کریں گے؟ کھڑی ہوئی، آپ نے دیکھا اس کو اور نگاہ جھکا لی۔ نکاح کے ارادے کے لیے دیکھ سکتا ہے آدمی، دیکھا، لیکن آپ نے نگاہ جھکا لی اپنی۔ دوسرے صحابی بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر اللہ کے رسول اگر آپ کا ارادہ نہیں تو میرا ہے، اگر آپ کا ارادہ نہ ہو تو میرا ارادہ ہے۔ آپ نے کہا کیا ہے تیرے پاس؟ جا گھر میں سے کوئی ڈھونڈ کے لا۔ پورا گھر ڈھونڈ کے لایا، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا یہ میرا تہبند ہے میرے پاس۔ کہا اگر تہبند اس کو دے گا تو کیا پہنے گا؟ اپنی لنگی اس کو دے گا تو کیا پہنے گا؟ کہا جا ڈھونڈ کے لا، لوہے کی ایک انگوٹھی بھی ملے تو جا کے ڈھونڈ کے لا، کچھ تو لا۔ پورے گھر میں جا کے ڈھونڈا انہوں نے، وہاں ان کو کچھ بھی ملا نہیں۔ واپس آئے، کہا تیرے پاس کچھ قرآن ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول میرے پاس ہے، یہ صورت مجھ کو یاد ہے، یہ صورت مجھ کو یاد ہے، یہ صورت مجھ کو یاد ہے، یاد ہے مجھ کو۔
کہ جا ان صورتوں کے بدلے میں جتنا قرآن تیرے پاس ہے اس کے بدلے میں نے تیرا نکاح اس سے کر دیا، اس کو تیرے نکاح میں دے دیا، یعنی تو اس کو یہ قرآن سکھائے گا، ڈیوٹی، اس ڈیوٹی کو مہر بنا دیا، تعلیم کے عمل کو مہر بنا دیا کہ انسان کی محنت بھی مہر بن سکتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنی تھی۔ تو ان کی جو تعلیم ہے، بیوی کو سکھانا ہے صورتیں، یہ تیرے لیے کیا ہے؟ مہر۔ ان کے پاس قرآن اس زمانے سے کہاں تھا؟ غریب لوگ، لیکن وہ لوگ کیا ٹائم نہیں ملتا کرتے تھے، غریب آدمی ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی لنگی ہے، لوہے کی انگوٹھی تک نہیں اس کے پاس، لیکن کیا ہے؟ سینے میں قرآن ہے۔ وہ کامیاب اسی لیے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس وہ چیز نہیں جو ہونا چاہیے، وہ علم نہیں ہے جو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ذلت آنا ہی آنا ہے۔ ان اللہ تعالی یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو اونچا کرتا ہے، بہتوں کو ذلیل کر دیتا ہے، پست کر دیتا ہے۔ اونچا کرنا، نیچا کرنا کس بنیاد پر ہے؟ اس کتاب کی بنیاد پر۔ آج ہماری ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب قرآن کریم کو پس پش ڈال دینا ہے۔ قرآن کو پیٹ نہیں دکھانا، وہ تو ہم کو سمجھ میں آتا، پیٹ نہیں دکھانا، اس کو پیٹ دکھا کے بھاگ رہا ہے تو اس کو نہ پڑھتا ہے، نہ سیکھتا ہے، نہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، نہ اس کی دعوت دیتا ہے، نہ اپنے گھر میں اس کا تذکرہ ہے۔ یہ پیٹ دکھانا نہیں ہے کیا؟ نہیں، بولے پیٹ نہیں دکھانا چاہیے، تم ایسا بیٹھو میں ایسا بیٹھتا ہوں، ایک دوسرے کو پیٹ دکھا کے، لیکن قرآن کو پیٹ نہیں دکھانا۔ اتنا اہتمام واقعی پیٹ دکھانے کے بارے میں، حقیقی پیٹ دکھانے کے بارے میں کتنا ہے؟ سوچنے کی چیز ہے۔ تو اس کتاب کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ یہ قرآن مجید ہے، اور کہاں ہے یہ؟ لوح محفوظ میں ہے۔ اسی طرح سے سورہ قاف میں اللہ نے کہا قاف والقرآن المجید، قسم کھائی اللہ نے، قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کیا ہیں؟ اللہ نے الف لام میم را، یا اس طرح کی اور کئی حروف مقطعات ہیں، قاف کاف ہا یا عین صاد حامیم، کئی اس طرح کے حروف ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ علماء نے کہا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی علماء نے کہا، اللہ تعالیٰ نے عربوں کو بتایا یہ حروف ہیں، انہی سے تو اللہ کا کلام بنا ہے، تم بھی انہیں لو اور تم بھی ان سے بنا کے بتاؤ۔ بنا سکتے ایسا کلام؟ نہیں۔ الف با تا جو حروف ہیں، انہی حروف سے تو یہ کلام بنا ہوا ہے۔ اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ میں نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے، لام الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے، اور میم بھی ایک حرف ہے۔ معلوم ہے کہ قرآن کریم حروف سے بنا ہے، تو وہی حروف دے دیے تم کو، الف لام میم۔ اب تمہارے پاس ہے نا حروف سارے، تمہارے پاس الفابیٹ ہے نا، تمہارے پاس حروف سارے ہیں، لیٹرز ہیں، بناؤ، انہی سے تو یہ کلام بنا ہے، تم بھی بناؤ۔ یہ اللہ کا کلام ہے، تم نہیں کر سکتے ایسا، انہی حروف کو لے کے تم ویسا کلام بنا سکتے نہیں۔ تو بار بار قرآن میں اللہ نے قاف الف لام میم ان کو بتایا جا رہا ہے، چیلنج کیا جا رہا ہے، یہی تو ہے، یہ حروف ہیں بھائی، حروف ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو چیلنج ہو رہا ہے، یہ حروف ہیں، بناؤ ایسا کلام۔ بنا سکتے وہ لوگ؟ بنا سکے نہیں، انہی حروف سے ویسا کلام نہیں بنا سکے، حروف تو ہیں لیکن کلام نہیں۔ معلوم ہے کہ تمہاری اوقات نہیں ہے، تم ایسا کلام بنا سکتے نہیں۔ حال ہی میں کچھ سالوں پہلے کچھ عیسائی مشنریوں نے سوچا بنائیں گے ایسا، اور بنایا ان لوگوں نے، لیکن جو بھی آدمی پڑھے گا اس کو دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے گا۔ وہ پڑھنے کے بعد اول نمبر 1 اس میں قرآن سے کاپی کیا گیا ہے، قرآن کا جو انداز ہے وہ کاپی کیا، بے عین ہی آیتیں کاپی کی گئی اس میں۔ 2
اس کو پڑھنے کے بعد اتنی رکاکت اس میں محسوس ہوتی ہے، جو قرآن کی عظمت ہے. جو آدمی عربی جانتا ہے وہ آدمی بولے یہ نہیں امرا ہے، یہ کیسا زبردست ہے ایک دم. تو یہ ان کا بنانا بھی اس بات کی دلیل ہے، واقعی دیکھو نہیں بنا سکتے. بھائی ایک ہے بنا کے لانا، دنیاوی اعتبار سے مثال کے طور پر اس کو آسان سے سمجھیں. اگر ایک بہت اچھا کچھ بنانے والا ہو کھانا، اس نے بنایا اور کھاتے ہیں لوگ، واہ زبردست ایک دم ہے. دوسرا بنا کے تو لایا، کھاتے ہی آدمی الٹی کر دیا، کھاتے کیا کر دیا، قے کر دیا. اس نے بنایا لیکن وہ لائق ہے کہ ویسا؟ تو اپنی طرف سے جوڑ توڑ کے بنا کے لائے، لیکن وہ قرآن کے بالمقابل اس کو رکھنے لائق وہ کلام نہیں ہے. قرآن قرآن ہے، خالی جوڑ توڑ کے بنانے سے بنا دیے نہیں ہوتا، اس کے ساتھ وہ کھڑے ہونے لائق رہنا چاہیے. اس کلام کے ساتھ اس کا موازنہ کرنے لائق وہ ہونا چاہیے. وہ موازنہ کرنے لائق بھی نہیں ہے. ہم خود دیکھیں اس کو، جو چھپی وہ کتاب امریکہ سے چھپی تھی، کیا ہے یہ روتی صورت، یہ کلام ہے یہ. اس کو پڑھ کے آدمی کو لگتا ہے کہ واقعی یہ انسان کا ہے اور وہ بھی عربی میں کچا ہے. ایسے نے بنا کے لایا ہے. دنیا کے اتنے بڑی بڑی تنظیمیں مل کے کتاب بنا رہی ہیں، لیکن نہیں بنا پائے وہ لوگ، نہیں بنا پائے. اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں بنا سکتے. اس دور میں بھی اتنے پڑھے پڑھے لکھے بڑے بڑے لوگ مل کے بھی نہیں بنا سکتے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن کیسا ہے؟ والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی جو بڑے شرف والا ہے، بڑی مجد والا ہے، بڑا اونچا کلام ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، عام کلام نہیں ہے. اس سورہ قاف میں اللہ نے کہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ حق کی وضاحت کے اعتبار سے قرآن کے کیا اوصاف ہیں، کہ سچائی کو، حق کو کس طرح سے قرآن واضح کرتا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اللہ رب العالمین قرآن سے ہم کو جڑنے والا بنائیں، قرآن سے استفادہ کرنے والا بنائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.